آج یہ پروین شاکر کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دو گھڑی میسر ہو اس کا ہم سفر ہونا، دو گھڑی میسر ہو اس کا ہم سفر ہونا، پھر ہمیں گوارا ہے اپنا در بدر ہونا۔ ایک عذاب پیہم ہے ایسے دور وحشت میں، زندگی کے چہرے پر اپنا چشم تر ہونا۔ اب تو اس کے چہرے میں بے پناہ چہرے ہیں، کیا عجیب نعمت تھی ورنہ بے خبر ہونا۔ ہر نگاہ کا پتھر اور میرے بام و در، شہر بے فصیلہ میں کیا ستم ہے گھر ہونا۔ سوچ کے پرندوں کو ایک پناہ دینا ہے، دھوپ کی حکومت میں ذہن کا شجر ہونا۔ اس کے وصل کی ساتھ ہم پہ آئی تو جانا، کس گھڑی کو کہتے ہیں خواب میں بسر ہونا۔ دو گھڑی میسر ہو اس کا ہم سفر ہونا، زندگی بھر کا ساتھ کون مان رہا ہے؟ دو گھڑی، دو پل صرف اس کے ساتھ رہنا مجھے میسر ہو جائے، میرے نصیب میں اگر آ جائے، پھر ہمیں گوارا ہے، پھر ہم چاہے کہیں کے نہ رہیں، در بدر ہو جائیں، نہ گھر ہو نہ کوئی ٹھکانہ ہو، چاہے پھر ہم شہر بدر کر دیے جائے، گھر سے نکال دیے جائیں، جو بھی ہو مجھے اپنا در بدر ہونا گوارا، بس دو گھڑی وہ میرا ہم سفر ہو جائے، اتنی سی شرط ہے۔ دو گھڑی میسر ہو اس کا ہم سفر ہونا، پھر ہمیں گوارا ہے اپنا در بدر ہونا۔ ایک عذاب پیہم ہے ایسے دور وحشت میں، ایک مسلسل عذاب ہے یہ ایس وحشت کے دور میں کہ زندگی کے چہرے پر اپنا چشم تر ہونا۔ اس دور وحشت میں زندگی کے چہرے پر چشم تر نہیں چاہیے، زندگی کو ایک مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے۔ آلریڈی یہ دور وحشت ہے، وحشت کی کمی نہیں ہے، اس میں پھر اپنا چشم تر ہونا نہیں، سنبھال کے رہنا ہوگا، خود کو رکھنا ہوگا، خود کو سنبھال کر کے۔ زندگی کے چہرے پر چشم تر نہیں چاہیے، بھیگی آنکھیں نہیں چاہیے، ہنستا ہوا چہرہ چاہیے۔ زندگی کے چہرے پر اپنا چشم تر ہونا، اب تو اس کے چہرے میں بے پناہ چہرے ہیں، کیا عجیب نعمت تھی ورنہ بے خبر ہونا۔ پہلے تو ہم اسے صرف اپنا محبوب جانتے تھے، ایک ہی چہرے سے واقف تھے، ایک ہی چہرے کو ہم پہچانتے تھے کہ یہی ایک بندہ ہے، یہی میرا اپنا ہے بالکل۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کے چہرے پہ کئی اور چہرے نظر آنے لگے، کئی اور روپ اس کے نظر آنے لگے، کئی اور کیریکٹرز، کئی اور کردار اس کے نظر آنے لگے۔ تو اب تو اس کے چہرے پر بے پناہ چہرے، اب تو گنتی بھی بھول گئی اس ایک چہرے کے پیچھے کتنے چہرے ہیں۔ تو پہلے وہی نعمت تھی ہمارے لیے جب ہم اس سے بالکل بے خبر تھے، ایک ہی چہرے کو پہچانتے تھے، کیا عجیب نعمت تھی ورنہ بے خبر ہونا۔ اب تو باخبر ہو کے بھی ایک عذاب مول لے لیا ہم نے، یہ جان کر کے کہ اس کے چہرے پہ کتنے چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ اب تو اس کے چہرے میں بے پناہ چہرے ہیں، کیا عجیب نعمت تھی ورنہ بے خبر ہونا۔ ہر نگاہ کا پتھر اور میرے بام و در، جس نے بھی نگاہ اٹھائی ہمارے بام و در پر، ہماری چھت پہ، ہمارے بالکنی پہ، جس نے بھی نظر اٹھائی، پتھر ہی برسایا ہے، طنزیہ نگاہ سے دیکھا ہے ہمیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ تو ہر نگاہ کا پتھر اور میرے بام و در، شہر بے فصیلہ میں کیا ستم ہے گھر ہونا۔ ایک ایسے شہر میں جہاں کے گھر کے چاروں طرف کوئی فصیل نہ ہو، کوئی باؤنڈری وال نہ ہو کہ اپنے گھر کی حفاظت کی جا سکے، تو ایسے شہر میں رہنا جس کی کوئی فصیل نہ ہو، کتنا بڑا ستم ہے ایسے شہر میں رہنا۔ اگر فصیل ہو تو کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے۔ ہر نگاہ کا پتھر اور میرے بام و در، شہر بے فصیلہ میں کیا ستم ہے گھر ہونا۔ سوچ کے پرندوں کو ایک پناہ دینا ہے، سوچ تو ہمارا پرندے کی طرح ہے، کبھی ادھر بھٹکتے ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، کبھی یہاں سوچ، کبھی وہاں سوچ۔ تو سوچ پر تو کوئی اختیار ہے نہیں، تو سوچ کے پرندوں کو ایک پناہ دینا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے سوچ کے جو پرندے جو آوارہ اڑ رہا ہے نا، وہ اسے میں ایک پناہ دے دوں، تو دھوپ کی حکومت میں ذہن کا شجر ہونا۔ جب چاروں طرف ستم ہو، ظلم ہو، بے بسی ہو، غم ہو، ایسے میں ذہن کو صرف ایک تھوڑا سا ایک ایسا ٹھکانہ بنا دینا کہ سوچ کے پرندوں کو تھوڑا سکون ملے، تھوڑا وہ اس کے آ کر کے وہاں وہ پناہ لے لے۔ ایسا ایک سوچ کا ایک جزیرہ تیار کرنا پڑتا ہے، خود اپنی سوچ میں، اپنے ذہن میں ایک پناہ گاہ بنانا پڑتا ہے، تاکہ وہ سوچ کے پرندے آ کے وہاں پناہ لے سکے، آرام کر سکے۔ تو سوچ کے پرندوں کو ایک پناہ دینا ہے، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ جس کا ذہن ہے وہی کر سکتا ہے۔ کوئی دوسرا اگر دلاسا دے یا تسلی دے تو اس سے تو نہیں ہوتا نا، اپنے ہی ذہن میں اس قدر جو دھوپ مچی ہوئی ہے، اس میں ایک تھوڑا سا ایک شجردار تھوڑی سی جگہ نکالنی ہوتی ہے۔ سوچ کے پرندوں کو ایک پناہ دینا ہے، دھوپ کی حکومت میں ذہن کا شجر ہونا۔ اس کے وصل کی ساتھ ہم پہ آئی تو جانا، جب اس کا وصل مجھے نصیب ہو گیا، جب ہم دونوں بالکل ایک ہو گئے، تو اس کے وصل کی ساتھ ہم پہ آئی تو جانا، کس گھڑی کو کہتے ہیں
خواب میں بسر ہونا، ایسی زندگی کو ہی خواب میں بسر ہونا کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کیسی گزر گئی۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ پرویز شاکری کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔